فرمایا تو انہوں نے آپ अलैहिस्सलाम کے ارشاد سنایا کہ یہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے والد کے انتقال کے بعد ان یولی اپنے والد کے انتقال کے بعد وان اباہ اور اس شخص کا والد کان صدیقا لعمر رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری حدیث یہ مالک ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ میرے والدین کے مرنے کے بعد یعنی میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو کیا ان کے مرنے کے بعد میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں یا کوئی ایسی نیکی کر سکتا ہوں جس سے ان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچے؟ فقال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، الصلاۃ علیہما، صلاۃ سے مراد یہاں دعا ہے، صلاۃ کا لفظی معنی دعا ہے، وہ یہاں حدیث میں موجود ہے کہ اپنے والدین کے مرنے کے بعد تم پر ان کا جو سب سے اہم حق ہے اور وہ کام جس کام کے ذریعے اپنے والدین کو تم سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہو وہ دعا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ والد یا والدہ یا دونوں کے مرنے کے بعد اگر کوئی شخص اولاد میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کو نفع پہنچاؤں ایصال ثواب کے ذریعے، تو سب سے اچھا اور سب سے عمدہ اور سب سے افضل اور سب سے بہترین طریقہ ایصال ثواب کا یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، کیونکہ خود آپ علیہ نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے مرنے کے بعد دنیا سے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، ایک علم اور ایک اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو ایصال ثواب کا سب سے افضل طریقہ اولاد والدین کے لیے دعا کرے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب طریقہ ہے۔ لوگوں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے کیونکہ دعا کرتے ہوئے کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن دیگے پکاتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ آ کے کھاتے ہیں، بڑا نام ہوتا ہے۔ قرآن خوانی ہوگی تو قرآن جو پڑھنے آئیں گے ان کی پیٹ کا جو آتش جہنم ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوگا، قرآن کے نام پہ جو کھاتے پیتے ہیں تو وہ قرآن خوانی کرنے والے ان کو کھانا بھی ملے گا، مرغن غذائیں بھی ملیں گی اور نقد پیسہ بھی ملے گا، اور یہ جو قرآن خوانی کرواتا ہے اس کا پورے محلے اور خاندان میں نام ہوگا کہ فلاں کے ہاں تو قرآن خوانی ہوئی، لکھی ختم ہوا، لا الہ الا انت سبحانک، یہ آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں۔ یہ ساری بدعتیں ہیں جن کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم نے بارہا کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں، ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم ورحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ کسی کے ہاں قرآن خوانی ہوئی ہو۔ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے تاکہ زندوں کے دل کی مردہ بستی کو آباد کرے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ قرآن خوانی کی جائے اور اس کو پڑھ کے اس کا ثواب بخشا جائے۔ کسی صحابی نے قرآن کا ثواب نہیں بخشا، کسی صحابیہ نے قرآن کا ثواب کسی مرنے والے کو نہیں بخشا، کسی تابعی نے قرآن کا ثواب کسی کو نہیں بخشا۔ تو یہ ساری بدعتیں کھانے پینے والے لوگوں نے اپنے لیے ان چیزوں کو عام لوگوں کے اندر عام کر دیا، پھیلا دیا۔ اب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پہلے تو انتقال پہ اچھی خاصی مصیبت، کھانا اور پکانا اور یہ رسم و رواج، اور پھر تیسرا جس کو سویم کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 10واں، اور اس کے بعد پھر جمعرات جمعہ، اور اس کے بعد پھر 40واں چہلم اور قل چنوں پہ جو پڑھتے ہیں، یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں جن کا دین میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ مرنے والے کے لیے سب سے اچھا ایصال ثواب جو مسنون ہے، ثابت ہے،
اللہ کو اور اس کے رسول کو محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اولاد اس کے حق میں دعا کرے بس. الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. جب بھی دعا کرو تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو کہ اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، اے اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ان کو علیین میں اپنے قریب اپنا قرب اس سے اے اللہ تو ان کو نواز، اور ان کے بعد ہمیں فتنوں میں اور دوسرے وساوس شیطانی میں اس میں مبتلا ہونے سے اے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ، اور ان کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھ، اور ہمارے اجر اور ثواب سے ان کو محروم نہ رکھ. تو دعا یہ سب سے بہترین طریقہ اور ثابت طریقہ یہی ہے. والاستغفار لہما، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے استغفار، یہ ہے مغفرت، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. تو دعا اور مغفرت، ان کے لیے دعا کرنا درجات کی بلندی کے لیے، رحمت کے لیے، اور ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرنا. وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، انہوں نے اپنی زندگی میں جن جن لوگوں سے جو جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو. انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں سے جو کچھ کہا تھا، جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو، اور جن جن لوگوں کے ہاں ان کا آنا جانا تھا اس کو جاری رکھو. وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، صلہ رحمی انہی کے رشتوں کی وجہ سے، یعنی جن جن کے ساتھ ان کی دوستی اور تعلق اور آنا جانا تھا، ننیال اور اپنے والد کی طرف سے رشتہ داری، والدہ کی طرف سے رشتہ داری اور والد کی طرف سے رشتہ داری، ان سب کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کو نبھانا. واکرام صدیقہما، جن جن لوگوں کا والد کے ساتھ تعلق تھا اور وہ کہ جو والدہ کے رشتے میں جو لوگ داخل ہیں، ان سب کا اکرام، ان سب کا احترام، اس چیز کا حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ انسان اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور اس کی بھی عزت اور احترام کرے، تو فرمایا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ ما غرت على احد من نساء النبی ما غرت على خدیجہ رضی اللہ عنہا. میں نے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث میں ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، آپ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ. اور پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مردوں میں کون آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں ابوہا، اس کا باپ یعنی ابو بکر. سب سے زیادہ محبوب آپ کی یہ اہلیہ ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. لیکن یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے جتنا رشک خدیجہ پہ آیا جتنا کسی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی پہ نہیں آیا. ما رأیتها قط، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا مگر یہ کہ کان یکثر ذکرہا، زندگی بھر آپ نے اپنی خدیجہ کو یاد رکھا. اس لیے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت نیکیاں کی. پہلے دن کی جو تسلی جس کو امام بخاری نے پہلی حدیث میں نقل کیا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ وہ تسلی بھرے الفاظ تھے جو اس کائنات اور اس سرزمین میں رہنے والے انسانی برادری میں یہ پہلی شخصیت ہیں ام المؤمنین عائشہ، جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے اللہ کے حبیب کو تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور انہوں نے بہت نیکیاں کی، آپ کو سہارا دیا، آپ کی مالی مدد کی. اور پھر سب سے پہلی اہلیہ ہیں کہ سب سے پہلی شادی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے ہوئی، اور اللہ نے ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جن کی ہوتی ہے، خود یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد دی سوائے ابراہیم کے جو ماریہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے ہوئی. تو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اس رشک کو بیان کیا. تو یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں ہے. حسد اور رشک میں فرق ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑا رشک آیا، اس لیے کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ان کو یاد رکھا. اور وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء، جب کوئی بکری جانور ذبح ہوتا تھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تھے تو ثم يبعثها في قدم